آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ سو آئیے کلام خدا کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کھولیں گے۔ سو میرے ساتھ کلام خدا میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ سو آئیے میرے ساتھ دا بک آف ریولیشن اور چیپٹر 21 اینڈ ورس 9 سے ہم کلام کو تلاوت کریں گے۔ اگر آپ نے کلام خدا کو کھول لیا ہے تو میں پڑھنا چاہوں گا۔ سو لکھا ہے، پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے دکھایا، اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی یہ پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ لیے کہ خدا نے یہ فضل بخشا کہ آج کی صبح ہم ایک بار پھر اس کے حضور میں جھک کر اس کی مدح سرائی کر سکیں اور بالخصوص اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ مقدس داؤد فرماتے ہیں، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ سو یہ بڑی مبارک بادی کی بات ہے کہ جس کو خدا یہ توفیق دے، یہ فضل بخشے اور یہ انسان کی گیت لکھے، اور ان میں سے کسی گیت میں انہوں نے بھی یہ فکرات دہرائے اور یہ وہ ہمیشہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے کہیں پر کوئی سکون ملتا ہے نا تو وہ خدا کے گھر میں آ کر ملتا ہے، ورنہ ہر طرف ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پریشانی، مایوسی، جواب مجھے مل جاتے ہیں۔ سو آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے 2-3 اتوار سے ایک موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے خدا یسوع المسیح پر بات کی کہ وہ کیوں اور کیسے اس دنیا میں آئے اور ان کی حقیقت یعنی کیا ہے۔ ایک وہ ہے نظریہ جو ہم جانتے ہیں، اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اسے نبی کے طور پر جانتا ہے، کوئی پیغمبر کے طور پر، کوئی رسول کے طور پر، کوئی خدا کے بیٹے کے طور پر، کوئی مختلف ناموں سے یا مختلف ٹائٹل سے اسے جانتا ہے۔ لیکن ہم نے بائبل میں سے دیکھا کہ بائبل اسے کیا کہتی ہے، تو وہ فرماتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، وہی وہ کلمہ تھا جو مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور پھر الٹیمیٹلی کلام فرماتا ہے کہ یسوع المسیح کی بابت لکھا ہے کہ وہ الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ سو اس لیے وہ خدا میں سے خدا ہے، سو لہٰذا بائبل مقدس نے اس کو بڑی ہی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا، اور اسی خداوند نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اولڈ ورلڈ کے اندر، تمثیلوں کے اندر بہت جگہوں پر یہ بار بار بتایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور میں اپنا اختیار تمہیں دیا جاتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح اس نے فرمایا جو آج تک کوئی نہ وعدہ کر سکا وہ اس نے کیا، اور اس نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور پھر اس نے کہا میں جاتا ہوں اور پھر واپس آؤں گا۔ کوئی آج تک نبی، پیغمبر، رسول، فرشتہ یا انسان کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں جاتا ہوں اور پھر واپس آؤں گا۔ واحد ایک ہے جس نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور پھر واپس آؤں گا، اور واپس کس لیے آؤں گا؟ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ سو اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تیار کر کے پھر واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر ہم نے اس بات کو آگے جا کر سیکھا کہ وہ کب آئے گا؟ وہ آئے گا اس کی آمد ثانی پر، جس کو دوسری آمد کہا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ پیدا ہو کر اس دنیا میں آیا، اب وہ جاؤ جلال کے ساتھ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے طور پر بادلوں کی سواری کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ وہ اس دنیا میں آئے گا۔ اور پھر اس کے آنے پر کلام میں لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو مر چکے ہوں گے وہ پہلے جی اٹھیں گے،
اور پھر ان کو ایک جلالی بدن دیا جائے گا، اور جو زندہ ہوں گے اس کے آنے پر ان کو بدن دیا جائے گا اور انہیں ایک جلالی بدن دے دیا جائے گا. اور کیونکہ ہم اس بدن کے ساتھ تو اڑ نہیں سکتے، کیونکہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا بدن دیا جائے گا جو اڑ بھی سکتا ہو، جس طرح فرشتے اڑ سکتے ہیں. ان کا بدن جلالی ہے. ایسا نہیں کہ فرشتوں کا بدن نہیں ہے، لیکن وہ ایک جلالی بدن ہے جو اڑ بھی سکتا ہے. اسی طرح سے خدا فرماتا ہے کہ اس کے دوسری آمد پر جو زندہ ہوں گے اور جو مر چکے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والوں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اس کی پہلی قیامت میں شامل ہو سکے اور ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کر سکے. اور پھر کلام فرماتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی اس دنیا پر ہوگی. ہم نے اس پر بھی تفصیل سے سیکھا. سو پہلی قیامت کیا ہے اور اس پہلی قیامت میں کیا کچھ ہوگا، کہاں پر ہوگی؟ وہ اس دنیا میں ہوگی. 1000 سال کا اس کا دورانیہ ہے. اس 1000 سال دورانیے میں ابلیس کو باندھ دیا جائے گا، اتھاہ گڑھے میں بند کر دیا جائے گا، اور مسیح خداوند اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو بدل چکے ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، وہ اس 1000 سالہ بادشاہی میں یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس دنیا پر حکومت کریں گے، بادشاہی کریں گے. اس کے بعد کلام میں لکھا ہے پھر ایک اور دوسری جو قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہوگی کہ اس وقت وہ سارے مردے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، جو ایماندار نہیں ہیں وہ بھی، اور پھر اسی طرح جو زندہ ہوں گے وہ بھی سب دوبارہ سے زندہ کر دیے جائیں گے. اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ تخت لگ جائیں گے اور عدالت ہوگی، ججمنٹ ہوگی، اور پھر اس میں لکھا ہے کہ کتابیں کھولی جائیں گی. ایک وہ کتابیں، یہ کتابوں سے مراد وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ فرشتے کتاب لکھ رہے ہیں. ہمارے جو ہم کرتے ہیں ایکٹیویٹیز اس دنیا کے اندر، وہ سب لکھا جاتا ہے. سو وہ کتابیں کھولی جائیں گی، اور پھر لکھا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا حساب کیا جائے گا. کن کا؟ نہیں، آپ بات کو غلط سمجھ جاتے ہیں. یہی پرابلم ہے. ان کا جو اس پر ایمان نہیں لاتے، جو اس دنیا پر اس بلیف سسٹم پر چلتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں گے اور اس کے مطابق ہمیں جنت ملے گی، ان کا حساب ہوگا، ہمارا نہیں. کیونکہ کلام نے لکھا ہے کہ جو یسوع المسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور پہلی قیامت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی اب آمد ثانی پر جو شامل ہو جائیں گے، جن کو بدل دیا جائے گا، جو 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے، اور پہلی قیامت اس کو کہا گیا جو اس میں شامل ہو جائیں گے، ان پر دوسری موت اور ججمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا. ہمارے سے مراد اگر ہم واقعی کیپیبل ہوں گے اور پہلی قیامت میں شامل ہوں گے تب، اگر نہیں تو ہم بھی اسی میں شامل ہوں گے جن کی کتابیں کھولی جائیں گی اور پھر ججمنٹ ہوگی. کیوں؟ کتابیں تو سب کی لکھی گئی، لیکن ہم نے کیونکہ اس خداوند یہوہ پاک خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات حاصل کر لی ہے، لہذا ہماری جتنی بھی برائیاں، گناہ، تقصیریں سب تھی، وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے خون کے وسیلہ سے کھل گئی. لہذا اس نے قیمت ادا کر دی، اور پھر اس کے بعد ہم راست بازی کے ساتھ زندگی گزاریں تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر ہم پر دوسری موت یا قیامت یا پھر ججمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہمارا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ہوگا جو باقی قومیں ہیں. سو اسی طرح سے ہم نے اس سے کلوز کیا تھا لاسٹ سنڈے، اور آج ہم اس کے بعد اگلی چیزوں پر ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ہی خاص ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اس بات کے انتظار میں ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں، ہم جنت میں جائیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا، وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم
जन्नत में जाएंगे, या जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट या तालीम हर मजहब के अंदर मौजूद है, चाहे वो इल्हामी मज़ाहिब है या गैर इल्हामी मज़ाहिब है, सबके अंदर किसी न किसी तरह से जन्नत का तसव्वुर मौजूद है। बाइबल को इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती, बाइबल में ज़्यादातर खुदा की बादशाही पर जोर दिया गया है। सो मतलब एक ही है, जिसको आप जन्नत कह लें, जिसको आप पैराडाइज कह दें, फिरदौस कह लें, जिसको आप खुदा की बादशाही कह लें। सो इसका मतलब एक ही है अल्टीमेट, कि जन्नत या खुदा की बादशाही या फिर फिरदौस। फिरदौस का जिक्र कलाम में मौजूद है कहीं ना कहीं, जन्नत का कोई जिक्र नहीं है। फिरदौस का मौजूद है, खुदा की बादशाही का मौजूद है। सो कलाम इस पर जोर देते हुए आपको नजर आता है, लेकिन कुछ इल्हामी मज़ाहिब में उसको जन्नत के तौर पर भी पोर्ट्रे किया गया, लेकिन मतलब एक ही है, अल्फाज फर्क है। सो हर कोई इस बात का मुंतज़र है कि हम जन्नत को हासिल करें। कलाम में लिखा है, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो किस लिए बनाया था जी? ताकि हम उसकी इबादत करें और वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत दे और हमें प्रॉस्पर करे। उसने ब्लेसिंग के वर्ड बोले अदन के अंदर, और फिर उसके बाद कलाम में लिखा है कि हमारा हतमी मकसद क्या था इस दुनिया में, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। क्या खुदा ने इंसान को मौत के लिए पैदा किया था? मैं इस पर ऑलरेडी एक दफ़ा मैसेज दे चुका हूँ। क्या खुदा के मंसूबे में ये शामिल था कि इंसान मौत को हासिल करे? नहीं। खुदा ने आदम और हवा को हमेशा तक जिंदा रहने के लिए बनाया था। उसका मतलब ये है कि उसके बाद जितनी भी इंसानियत आदम और हवा से पैदा होगी, वो हमेशा तक जिंदा रहने के लिए खुदा ने बनाई। लेकिन इंसान इब्लीस के बहकावे में आ गया और उसने उनसे वो नाफरमानी करवा दी, जिसके पीछे एक शर्त थी कि अगर तुमने उस दरख्त का, यानी नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल खाया तो तू उसी रोज मरा। सो मौत नाफरमानी का नतीजा है। मौत खुदा के मंसूबे में शामिल नहीं थी, ये इब्लीस के मंसूबे में शामिल थी, और फिर हमने खुद उसका चुनाव किया। गोया हमारे अबौजदाद ने खुद उसका चुनाव किया, खुदा ने नहीं किया था। खैर, एक मंसूबा तश्कील पाया, इंसान ने खुद मौत को का इंतखाब किया, और फिर उसके बाद खुदा ने अब दोबारा जो है कहा कि अब एक और जरिया है जिसके जरिए तुम इस मौत से छूट कर फिर दोबारा उसी अपनी असलियत में आ सकते हो। यानी इंसान की असलियत क्या है? हमेशा तक जिंदा रहना। अब खुदा ने कहा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील की मार्फत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि ये हमेशा की जिंदगी क्या है? वही है जो खुदा ने आदम को बनाते वक्त दी थी। वो इंसान गुनाह में गिर गया और उसकी वजह से उसने अपने ऊपर मौत ले ली, क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी। सो आदम और हवा से गुनाह हुआ, लिहाजा मौत उन्हें मिली। सो लिहाजा अब खुदा ने एक और जरिया निकाल दिया है। खुदा ने कहा चलो ठीक है, मैं इंसान की शरीयत से वाकिफ हूँ, इंसान अगर गुनाह करेगा तो उसके लिए इफ्सी, एक निजात दहिंदे का मंसूबा खुदा ने तश्कील दिया। और अब खुदा ने कहा ठीक है, तुमसे गुनाह हो गए, गलतियां हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन मैं तब भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इमेज पर आपको पैदा किया है। अब ये बात याद रखिएगा कि इंसान गुनहगार हो या रास्तबाज हो, दोनों सूरतों में खुदा की सूरत पर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस दुनिया में इंसान गुनहगार है, पापी है, तो वो खुदा की सूरत से हट के किसी और सूरत पर चला जाता है। नहीं, वो है खुदा की सूरत पर। इसीलिए खुदा मोहब्बत करता है। उसने कहा कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है,
وہ آج بھی آپ سے محبت رکھتا ہے، چاہے آپ گنہگار ہیں، چاہے آپ پاپی ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، آپ نشئی ہیں، آپ کسی بھی حالت کے اندر کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس بگڑی ہوئی صورت کو دوبارہ سے کیسے بحال کیا جائے؟ تو خدا نے کہا کہ میں پھر بھی تم سے محبت رکھتا ہوں، اب ایک ذریعہ میں نے رکھ دیا ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ میرا بیٹا آ کر تمہاری قیمت چکائے گا، یعنی یسوع المسیح تمہاری قیمت چکائے گا، اور پھر اس کے بعد قیمت چکانے کے بعد کلام میں لکھا ہے کیا ہے کہ اب جو کوئی بھی اس کا تعلق کسی بھی مذہب، نسل، قبیلے سے کیوں نہ ہو، جو کوئی بھی اب یسوع المسیح پر ایمان لائے گا، اس پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ کلام میں لکھا ہے اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ ہلاکت دوسری موت کو کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس طرح راست باز ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، ویسے ہی بدکار ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، لیکن اس آگ اور گندک کی جھیل میں جہاں موت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ تک انسان عذاب میں رہیں گے ابلیس کے ساتھ، جو بیسیکلی ابلیس کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی ابلیس کا ساتھ دے کر اس کا فالوور بن جاتا ہے تو پھر وہ ابلیس کے ساتھ اس میں جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس جنت اور ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی کا ہر کوئی منتظر ہے۔ اگر منتظر ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیسی۔ ہر کسی کے دل میں یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ یار میں جانوں کہ وہ جنت ہے کیسی، خدا کی بادشاہی ہے کیسی۔ یہ بھی جاننا ہر انسان کا حق ہے، اور انسان جاننا چاہتا ہے، اس انتظار میں۔ تو آئیے آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ خدا کی وہ بادشاہی، جنت، پیراڈائز، فردوس، ہیون، وہ ہے کیسی۔ اس کا نقشہ نہ صرف آپ کو جاننے کا حق ہے، بلکہ جس نے وہ دینی ہے اور جس نے وہ بنائی ہے، اس نے بھی آپ پر یہ ریویل کیا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ وہ جنت ہے کیسی۔ تو آئیے ہم اس کو آج جانیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، مکاشفہ 21 باب اور اس کی 10 آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر، یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے تھے۔ یہ جنت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، یروشلم کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ سو میں نے پہلے بھی لاسٹ میسج میں بتایا تھا کہ اس دنیا میں جو یروشلم بنا تھا، ہیکل بنی تھی، وہ نقل تھی، وہ ریپلیکا تھا، وہ اصل نہیں تھی، جینین اوریجنل نہیں تھی، اوریجنل آسمان پر تھی، جس کا ذکر یہاں پر مقدس یوحنا کی معرفت کیا جا رہا ہے کہ اب اصل جو ہے یروشلم وہ نیچے آ رہا ہے۔ اب کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہے کیسا جس میں ہم رہیں گے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر، یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ سو پہلی بات، یہ شفاف اور زبردست قسم کی جو ہے وہ قیمتی پتھروں سے بنا ہے، اور پھر اس کی شہر پناہ جو ہے وہ بہت بلند اور بڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے اس کے 12 دروازے، اور 12 دروازوں پر 12 فرشتے تھے۔ سو ہر دروازے پر فرشتہ تعینات ہے۔ اب اس کے بعد کلام میں لکھا ہے، جس طرح ہمارے آج آپ جانتے ہیں گھروں کے باہر یا سوسائٹیز میں ہم نے سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہاں پر بھی فرشتگان ہماری حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ اور آگے کلام میں لکھا ہے اور 12 دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سو یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے
नाम उन 12 दरवाजों पर लिखे हुए हैं। आगे क्या है जी, 12 कबीलों के नाम लिखे थे, 3 दरवाजे मशरक की तरफ। सो ये बेसिकली स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर शेप में इसकी जो चारों डायरेक्शंस हैं, यानी मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, इनकी तरफ 3-3 दरवाजे हैं। सो 12 दरवाजे, हर साइड पे 3 दरवाजे हैं। सो लिखा है 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, 3 दरवाजे मगरब की तरफ और 3 मशरक की तरफ। सो इस तरह से जो है वो 12 दरवाजे हैं। और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए। ये 12 शागिर्दों की बात हो रही है। सो कलाम में लिखा है कि इस शहर की 12 बुनियादें थी, यानी बुनियादों पर ये खड़ा किया हुआ है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इस पर 12 फरिश्तों के नाम लिखे हैं। और 15 आयत में लिखा है, और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला, यानी सोने का गज था, और इसकी पैमाइश और सारा कुछ भी बताया गया। और वो शहर चकोर वाक़या था, जैसे हमने अभी बताया, स्क्वायर है था, और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी। और उस ने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और सारा कुछ बराबर था। और उसकी शहर पनाह को आदमी यानी फरिश्ता की फरमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानित हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की। सो ये 12 मोती जो बहुत ही दुनिया में यूनिक और अमीर समझे जाते हैं, उनके साथ जो है इसकी बुनियादें बनाई गई हैं। और आगे बढ़ेंगे, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बाद में। 22 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा। आप जानते हैं हैकल के अंदर यरूशलेम में एक मकदस बनाया गया था, और उस मकदस पर क्या होता था, मस्बा या मकदस, उस पर कुर्बान गाह जो है वो कुर्बानियां पेश की जाती थी। और एक पाक तरीन मुकाम होता था जहां पर खुदा की प्रेजेंस को जो है वो महसूस किया जाता था। और इस शहर के अंदर कलाम में लिखा है कोई मकदस ना था, क्योंकि उसमें कोई कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। और फिर आगे लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। और फिर आगे लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं होगी। आज इस दुनिया को कौन रोशन करता है? सूरज और चांद। रात को चांद और दिन में सूरज, और रात में 7 सितारे भी हैं। सो इस तरह से कलाम फरमाता है कि उस वक्त ना चांद की जरूरत होगी, ना सूरज की जरूरत होगी, और ना सितारों की जरूरत होगी। ये इस दुनिया में इनकी जरूरत है, लेकिन खुदा की बादशाही में इनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कलाम में लिखा है ये सब कुछ लपेट दिए जाएंगे जैसे तोमार लपेट दिया जाता है। सो लिहाजा उस खुदा की बादशाही में, उस जन्नत में, उस पैराडाइज में, उस हेवन में किसी भी चांद और सूरज और सितारों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये चांद, सूरज, सितारे भी उसी खुदा के जलाल से रोशनी रिसीव करते हैं और फिर दुनिया को रोशन करते हैं। लेकिन जब खुदा खुद वहां पर मौजूद होगा तो फिर वहां पर ना चांद की जरूरत होगी, ना सितारों की जरूरत होगी, ना सूरज की जरूरत होगी। इसे बड़े ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए, क्योंकि ये वो जगह का नक्शा बताया जा रहा है, उस जगह की हकीकत बताई जा रही है जहां पर मैं और आप अगर खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हुए उसकी पहली क़यामत में शामिल हो जाते हैं, तो फिर मेरे अजीजों हम उस बादशाही को हासिल करेंगे। और ये ऐसी जबरदस्त जगह है जो आज तक आपने दुनिया में तस्वर भी नहीं किया होगा, वहां पर हम रहेंगे। और फिर लिखा है क्योंकि ये खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है।
اور برا اور اس کا چراغ ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں ہوگی ہی نہیں۔ رات کا تصور، رات بیسیکلی کیا کرتی ہے؟ تاریکی لے کر آتی ہے نا، اندھیرا لے کر آتی ہے۔ تو کلام میں لکھا وہاں پر اندھیرا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ چاند بھی نہیں ہوگا، ستارے بھی نہیں ہوں گے، اور پھر سرے سے رات کا تصور ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر ہر وقت روشن ہوگا جیسے دن کی مانند روشنی ہوتی ہے۔ اور پھر 22 آیت میں لکھا ہے، 26 آیت میں، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھرونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایک کی کتاب کھولی جائے گی، پھر ایک فائنل کتاب کھولی جائے گی، اور وہ ہے کتاب حیات، جس میں اگر کسی کا نام نہ ہوا تو وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ وہی جائے گا جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا پایا جائے گا۔ اور پھر آگے 22 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا۔ اب اس جنت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ دریا نہیں ہے، دریا بھی ہے۔ اور پھر لکھا ہے ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے کے بیچ سے نکل کر اس شہر کی سڑک میں بہتا ہے، سڑک کے بیچ میں بہتا ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ سو یہ ہے اس جنت، ہمیشہ کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، یا فردوس کا ایک وہ نقشہ بتایا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر، جس میں ہم سب رہیں گے اگر ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور راست بازی کی زندگی گزاریں، تو ہم اس میں جائیں گے۔ اور کلام خدا میں آگے لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مور ہو رہی ہے، پہلے بیان کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے سب کچھ، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ سو یہ کب دکھایا گیا؟ یہ کب دکھایا گیا؟ آج سے 2000 سال پہلے، جب مقدس یوحنا پیتمس کے جزیرہ میں قید میں تھے اور مکاشفہ کی کتاب لکھ رہے تھے، یہ آج سے 2000 سال پہلے خدا نے اپنے بندہ پر ظاہر کر دیا تھا کہ ایسی جنت ہوگی، ایسی بادشاہی ہوگی جس میں تم رہو گے اور ہمیشہ تک زندہ رہو گے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ آنسو ہوں گے، نہ ماتم ہوگا، نہ آہ و نالا، نہ کوئی اور ایسی چیز۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں کہ کیا وہاں پر شادی اور بیاہ بھی ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ہوں گے؟ تو اس کا جواب بھی خدا یسوع مسیح نے دے دیا تھا۔ جب فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر جس طرح ایک تفصیل کے ذریعے بتایا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک عورت تھی جس نے 7 بھائیوں کے ساتھ شادی کی، اور پوچھا گیا کہ وہاں پر کس کی بیوی ہوگی؟ تو خدا یسوع مسیح نے وہاں پر جواب دیا تھا کہ وہاں پر شادی اور بیاہ نہ ہوں گے، بلکہ وہاں پر سب فرشتوں کی مانند رہیں گے، کیونکہ فرشتوں کے اندر شادی اور بیاہ نہیں ہوتا۔ سو اگر ہم فرشتوں کی مانند بن جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی کیا ہوگا؟
वहाँ पर ब्याह और शादी नहीं होंगे, बल्कि हम सब खुदावंद के हुजूर हमेशा तक जिंदा रहेंगे और खुदा के सामने रहेंगे। सो ये है उस जन्नत और पैराडाइज का नक्शा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे सीखा होगा। और दूसरी बात, अब हर किसी के अंदर ये उम्मीद जरूर है कि मुझे ये मिले या मैं उसमें रहूं, लेकिन याद रखें शर्त एक है, ये जरूर मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में तैयारी के बाद। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए आप इसको हासिल करने की मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस दुनिया में रहते हुए उसके लिए तैयारी ना की, जिस तरह दुल्हा के जमाने में 10 कवारियां इंतजार कर रही थी, तो 5 क्या थी? सुस्त थी और 5 होशियार थी। जो होशियार थी वो उसके साथ चली गई, क्योंकि उनके पास तेल मौजूद था, वो तैयार थी। और 5 थी जो सुस्त थी, और वो इस इंतजार में थी कि अभी दुल्हा के आने में देर है, जब आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन उनको मौका न मिला और दुल्हा चला गया, और जो तैयार थी वो उसके साथ चली गई। ये ऐसे ही है सिंपल एग्जाम्पल कि हम सब जितने मर्जी दावे कर लें, टाइटल लगा लें, गले में क्रॉस डाल लें, हम जितना मर्जी कह लें कि हम क्रिश्चियन हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ऐसा ना हुआ और हम तैयार ना हुए, क्योंकि हमें वक्त का मालूम नहीं कि कब आएगा दुल्हा। सो अगर हम तैयार होंगे उन होशियार कवारियों की माने, तो फिर हम डेफिनेटली दुल्हा के साथ जाएंगे। सो इसलिए याद रखें, खुदा की बादशाही हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। क्योंकि इसके साथ आगे लिख दिया कि क्योंकि ये सच और बरहक है। सो जो खुदा फरमा देता है वो सच और बरहक होती है, क्योंकि लिखा है आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। सो याद रखें, ये हमेशा की जिंदगी खुदा की बादशाही जन्नत हकीकत पर मबनी है। और है कैसी? मुकाशवा की किताब में 21 बाब और 22 बाब में उसका मुकम्मल खाका बयान कर दिया गया है कि ये कैसी है। वहां पर जिस तरह अक्सर गीतों में आप गाते हुए सुनते हैं कि वहां सोने की सड़कें होंगी, दूध और शहद की नहरें होंगी, वहां पर ये हकीकत पर मबनी है कि वहां पर सब कुछ होगा, ऐसे ही जिस तरह कलाम खुदा में लिखा हुआ है। लेकिन मिलेगा उसी को जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद मुकम्मल तौर पर उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना, ईमानदारी की जिंदगी गुजारना, तब ये हमेशा की जिंदगी आपको मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, खुदा जानता है दिलों और गुर्दों के इरादों को। लिहाजा हर कोई इंडिविजुअल अपने आप को जाने और परखे कि मैं आज किस स्टेज पर खड़ा हूं, आज मेरा क्या मुकाम है, कि अगर आज ही खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो क्या मैं उसका हवा में उड़कर इस्तेमाल करने वालों में शामिल हो सकूंगा या नहीं? ये आपको फैसला करना है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जानता। आप जानते हैं अपने आप को, यह खुदा जानता है। सो आइए उसी के सामने अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस बात को डिसाइड करेंगे आज कि क्या मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तक इस दुनिया में आप जिंदा हैं, आपकी सांसें और ये बदन आपके पास मौजूद है, तब तक आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और अगर एक दफा इसमें से सांसें निकल गई तो फिर दूसरा कोई और मौका नहीं होगा, क्योंकि किताबें बंद कर दी जाएंगी और फिर उसी दिन खुलेंगी जिस दिन जजमेंट होगी। सो इसलिए याद रखें, अदालत बरहक है, जजमेंट बरहक है, खुदा की बादशाही हकीकत है, और ऐसी है जिसकी तस्वीर मुकाशवा की किताब में दर्ज है। अब हर कोई उसमें जाना चाहता है, लेकिन रास्ता एक ही है, क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। वही हमेशा की जिंदगी है, वही क़यामत और जिंदगी है। अगर हम उस पर ईमान लाएंगे तो हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे, और फिर हर वक्त उससे दुआ में ये
मिन्नत करते रहेंगे कि खुदावंद जब तक ये सांसें हैं ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारना सिखा जो तू चाहता है, ताकि हम कहीं तेरी बादशाही से महरूम न रह जाएं। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। आइए सब दुआ करेंगे।